پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 11 ہمیں ہوا کی ضرورت، اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر الف ہے، کیا کریں گے بھلا؟ ایک آپ کو سچویشن دی ہوئی ہے، بھیڑ کی جگہ گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ اگر یہ ایسی حالت آئی، ایسا موقع آیا تو آپ کیا کریں گے؟ جواب: بھیڑ کی جگہ سے نکل کر فوراً کھلی جگہ جائیں گے، کیونکہ وہاں ہم کو ہوا اچھے سے مل سکیں گی اور ہماری گھٹن جو محسوس ہو رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ قوسین میں دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پر کرو۔ اب یہاں قوس میں 3 لفظ دیے ہوئے: ضرورت، ہوا، تنفس۔ ان کی مدد سے ہم کو یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے، خالی جگہ جاری رہنے کی وجہ سے سوئے ہوئے انسان کا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کیا جاری رہنے کی وجہ سے انسان کا سینہ اوپر نیچے نظر آتا ہے ہمارے کو؟ خالی جگہ جاری رہنے کی وجہ سے سوئے ہوئے انسان کا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کون سا عمل جاری رہنے کی وجہ سے اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا؟ کیا؟ برابر، تنفس۔ تنفس، سانس لینے اور چھوڑنے کا عمل جو جاری رہتا ہے، اس کے وجہ سے ہمارا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے دوسری خالی جگہ ہے، ان خالی جگہ ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ خالی جگہ ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تینوں میں سے کیا پھیلی ہوئی ہے؟ یہ ہوا۔ ہوا ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے خالی جگہ میں پھر آ جائے گا ہوا۔ ہوا ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ تیسری خالی جگہ ہے، انسان کی طرح ہی دوسرے جانداروں کو بھی ہوا کی خالی جگہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضرورت۔ تو اس خالی جگہ میں آ جائے گا ضرورت۔ انسان کی طرح ہی دوسرے جانداروں کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر ج دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر ج، نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو۔ اب اس میں پہلا سوال ہے، غبارہ پھلاتے وقت تم اس میں کیا بھرتے ہو؟ کیا بھرتے ہیں؟ ہم نے سبق کے دوران دیکھا نا؟ جواب ہے، غبارہ پھلاتے وقت ہم اس میں ہوا بھرتے ہیں۔ کیا بھرتے ہیں؟ غبارہ پھلاتے وقت ہم اس میں ہوا بھرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں ہوا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جواب، ہمارے جسم کے تمام کام ٹھیک طرح سے انجام پانے کے لیے ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر 3، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ تنفس کا عمل کتا تنفس کا عمل انجام دیتا ہے؟ یہ ہم نے سبق میں ایک مشاہدے کے ذریعے معلوم کیا تھا، پڑھا تھا، ہے نا؟ اس کا جواب جواب ہے، غور سے مشاہدہ کرنے پر کتے کا سینہ اوپر نیچے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کتا تنفس کا عمل انجام دیتا ہے۔ اب سوال نمبر 4، بلی کو ہوا کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ اب اس کا جواب کیا آئے گا؟ جواب، جسم کے تمام کام ٹھیک طرح سے انجام پانے کے لیے بلی کو ہوا کی ضرورت
ہوتی ہے. جس طرح انسان کے جسم کے کام سب ٹھیک طرح سے انجام پائے تو انسان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح حیوانات کو بھی ان کے بھی جسم کے کام ٹھیک طرح سے انجام پانے کے لیے انہیں بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ جسم کے تمام کام ٹھیک طرح سے انجام پانے کے لیے بلی کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھو اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے؟ دیے ہوئے جملے صحیح ہے یا غلط لکھو. اب یہاں دو جملے دیے ہوئے ہیں. دیکھو پہلا کون سا ہے؟ ہوا ہمیں نظر آتی ہے. نمبر دوسرا، مچھلیاں تنفس کے لیے پانی میں حل شدہ ہوا استعمال کرتی ہے. اب یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہمیں لکھنا ہے. پہلا کیا ہے؟ ہوا ہمیں نظر آتی ہے. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ ہم نے دیکھا ہے سبق میں، مشاہدے میں، غبارے میں ہوا بھری ہے نا. تو دیکھا ہے ہم نے کہ ہوا ہمیں نظر آتی ہے کیا؟ نہیں، نظر نہیں آتی. تو ہوا ہمیں نظر آتی ہے ایسا لکھا ہے تو یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو ہم یہاں لکھ دیں گے غلط. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 2، مچھلیاں تنفس کے لیے پانی میں حل شدہ ہوا استعمال کرتی ہے. دیکھیں نا ہم نے سبق میں مچھلیاں جس ٹینک میں ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کیے نا. ہاں تو پھر مچھلیاں تنفس کے لیے پانی میں حل شدہ ہوا استعمال کرتی ہے. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں ہاں، یہ جملہ کیا ہے؟ صحیح ہے کہ وہ مچھلیاں تنفس کے لیے پانی میں حل شدہ ہوا استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سبق نمبر 11 کے سوال جواب ہیں. آپ اپنی کاپیاں نکالو اور یہ سوال جواب کو اپنے کاپی میں لکھ کر گروپ میں سینڈ کیجئے. ٹھیک ہے. چلیے، فی امان اللہ.